अस्सलाम वालेकुम। आज हम रूहानी अमराज में लालच के बारे में बात करने वाले हैं। हिर्स तमा यानी लालच। फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हिर्स और लालच से बचो, क्योंकि तुमसे पहले वाली कौमें इसी वजह से तबाह बर्बाद हो गई। अब हिर्स या लालच क्या है? हिर्स वो रूहानी या नफ्सियाती मर्ज़ है जिसमें इंसान को अपनी ज़रूरत या जो उसका हक़ बनता है वो अपने हक़ से ज़्यादा का मुतालबा करे या उसकी तमन्ना रखे। ये एक्चुअली हिर्स या लालच है। अब लालच जब एक इंसान की नफ्स में या रूह में पैदा हो जाता है तो उसकी वजह से जितने भी पॉजिटिव इमोशंस हैं, जितने भी पॉजिटिव ख़यालात हैं, हिर्स और लालच उसका सफाया कर देता है। जैसे सब्र, शुक्र, क़नात, तवक्कुल, अल्लाह पे भरोसा, ये वो पॉजिटिव ख़यालात या इमोशंस हैं जिनका लालच की वजह से सफ़ाए हस्ती से मिट जाते हैं। इंसान जिसके अंदर नेकी और बदी दोनों क़ुव्वतें मौजूद हैं, आप जिस क़ुव्वत को दाना पानी डालेंगे, जिस क़ुव्वत पे आप काम करेंगे, वो क़ुव्वत आपके अंदर फलना फूलना शुरू हो जाएगी। तो इंसान अगर दुनियावी चीज़ों की हिर्स, लालच और मोहब्बत रखेगा तो वो लालची बन जाएगा, वो एक लालची इंसान की शक्ल में उभरेगा। लेकिन अगर इंसान क़नात इख्तियार करेगा, सब्र और शुक्र अपनाएगा, अल्लाह पे भरोसा या तवक्कुल रखेगा कि जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिल जाएगा, वो कोई मुझसे नहीं छीन सकता, तो क्या होगा कि उसके अंदर से लालच का सफाया हो जाएगा, मिट जाएगा। अब जब हिर्स और लालच इंसान के अंदर डेवलप हो जाते हैं और सब्र, शुक्र, क़नात, भरोसा ये चीज़ें इंसान के अंदर से ख़त्म हो जाती हैं, तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ इंसान के अंदर से उसका सफाया होता है, वो है ताल्लुक़ बिल्लाह। यानी इंसान का अपने रब से कनेक्शन लूज़ पड़ जाता है। वो अपने रब पे उस तरह से भरोसा नहीं कर पाता, अपनी तकदीर पे राज़ी नहीं हो पाता कि जो मेरे रब ने मेरे लिए बनाया है उसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। और ये चीज़ उसके अंदर एक तवक्कुल, एक रब पर यकीन और भरोसा डेवलप करता है। इस तरह वो इंसान अल्लाह ताला के करीब हो जाता है। लेकिन जब भरोसा तवक्कुल ही नहीं रहा तो उसकी दुआओं में वो तलब, वो तड़प, वो ताल्लुक़ नहीं होता और वो उसका कनेक्शन अल्लाह ताला से दिन ब दिन लूज़ पड़ता जाता है। और जब कनेक्शन लूज़ हो जाए तो एक बात याद रखिए कि आपका अपनी इबादत में दिल नहीं लगता। आप बस इबादत ऐसे करते हैं कि जैसे एक रूटीन है जिसको फॉलो करना है, लेकिन अगर इबादत में वो खुशू खुज़ूई ना हो, वो तलब ना हो, वो तड़प ना हो कि ये मेरा अपने रब से मुलाकात का वक्त है, तो ऐसी इबादत में वो ताल्लुक़ बिल्लाह, वो कनेक्शन वाली कैफ़ियत इंसान के अंदर पैदा नहीं हो पाती। मज़ीद कुछ लालच या हिर्स की वजह से नुकसानात हैं जिसका मैं आपसे यहाँ पर ज़िक्र करना चाहूँगी। लालच की वजह से जो इंसान को अल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत का फ्रेम वर्क दिया है कि आपने इस फ्रेम वर्क में रहते हुए अपने तमाम कामों को अंजाम देना है, लालच की वजह से इंसान उस फ्रेम वर्क को तोड़ देता है और वो करता है जो उसका दिल करता है, जो उसका मन करता है। और दिल में इंसान के हर वक्त वो चीज़ नहीं हो सकती जो उसको खुदा ने बताई है। दिल तो फिर इंसान अपनी मर्ज़ी से करता है, यानी उसका दिल उससे अपनी मर्ज़ी करवाता है और दिल में शैतानी वसवसे, ख़यालात, ख्वाहिशात सब मौजूद हैं। उसकी वजह से इंसान बाज़ औक़ात वो सब कुछ करता है जो कि कुरान और सुन्नत के मनाफ़ी है, जो उसके बिल्कुल ऑपोज़िट में जा रही हैं चीज़ें। तो हमें इस चीज़ को भी देखना है, समझना है कि क्या हम जो लालच रख रहे हैं उसकी वजह से कहीं हम कुरान और सुन्नत से दूर तो नहीं हो रहे। यानी जो कुरान और सुन्नत की जो दूरी है वो इंसान के लिए तबाही और बर्बादी का सबब भी बन सकती है। फिर लालच की वजह से इंसान अपनी ज़रूरत को हद से तजावुज़ कर देता है। अच्छा, अब इंसान की ज़रूरत क्या है? उसको खाने के लिए रोटी चाहिए,
پینے کے لیے صاف پانی چاہیے، رہنے کے لیے مکان ہے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے ہیں، دکھ سکھ ہے، ڈاکٹر کی فیس کے لیے پیسے ہیں. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ضرورت میں آتی ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کے اندر لالچ آ جائے نا، تو جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ انسان کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی. یعنی اگر انسان کو سونے کے پہاڑ بھی مل جائیں تو بھی اس کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی. تو ہمیں اپنی ضرورت کو ضرور پورا کرنا ہے. ضرورت پورا کرنے سے آپ کو دین منع نہیں کرتا، ضرورت کے لیے کمانے سے آپ کو دین نہیں روکتا. لیکن آپ کو یہ چیک کرنا ہے اپنے اندر کہ کہیں میرے اندر میری ضروریات کو لے کر ایسا لالچ تو نہیں ڈیولپ ہو رہا کہ میرے لیے وہ جو ضرورت ہے وہ مجھے کتنی بھی مل جائے وہ مجھے پوری نہیں پڑتی. تھوڑی 2 چیزیں ہوں تو مجھے لگتا ہے 4 ہونی چاہیے، 4 مل جائیں تو مجھے لگتا ہے 8 ہونی چاہیے. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارے دین کا صفایا کرنے کا سبب بن سکتی ہے، اور ہمیں ایک لالچی انسان، اللہ کی نظروں میں ہم ایک لالچی انسان خدا نخواستہ بن سکتے ہیں. تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. اس کے جو نقصانات ہیں وہ اتنے بے شمار ہیں کہ یہاں پر ان کا تذکرہ کرنا بھی شاید سب کا ممکن نہ ہو. ایک نقصان جو مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب لالچ آ جائے تو انسان کے رشتوں میں وہ محبت، وہ اخوت، وہ ہمدردی، وہ پیار نہیں رہتا. کیونکہ جب سب ایک ہی کنویں سے پانی پی رہے ہوتے ہیں تو پھر انسان گیونگ ہینڈ پر نہیں رہتا. پھر ہر انسان کے اندر جو لالچی انسان ہوتا ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ میں جتنا زیادہ اس کنویں سے کھینچ سکتا ہوں کھینچ لوں، بھلے دوسرا انسان میرا بھائی، میرا سگا بھائی پیاسا رہ جائے. تو یہ سب کچھ لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جب انسان گیونگ ہینڈ پر ہوتا ہے، صبر، شکر اور قناعت رکھتا ہے، تو پھر وہ اپنی پلیٹ میں سے بھی دوسروں کو کھلاتا ہے، وہ اپنی جیب سے خود نکال کے دوسروں کو دیتا ہے. اب اس کے علاج کے لیے کیا سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ کہ سب سے پہلی بات، بنیادی بات، نفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دیں، زیادہ سے زیادہ دیں. جتنا آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، یہ نفاق کریں گے تو آپ کے دل سے لالچ، حرص اور طمع اتنا ہی دور ہو جائے گا. اور دیکھیں لالچ کے ساتھ ایک اور بیماری پیدا ہو جاتی ہے جسے کہتے ہیں کنجوسی یعنی بخل. اب یہ بخل، کنجوسی کی وجہ سے بھی انسان دوسروں کو نہیں دیتا بلکہ سب کچھ اپنی جیب میں رکھنا چاہتا ہے، سب کچھ اپنے پاس کھینچ تان کے رکھنے کو پسند کرتا ہے. تو ہمیں اس چیز کے لیے سب سے پہلی جو کام کرنا ہے کہ نفاق فی سبیل اللہ. اور ایک بات نفاق کے لیے یاد رکھیے کہ آپ جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں. اگر اللہ آپ کو یہ توفیق نہ دے یا آپ کو اتنا نہ ہو آپ کے پاس تو آپ وہ چیز اللہ کے راستے میں دے ہی نہیں سکتے. تو دینے کے بعد انسان کو غرور اور تکبر نہیں کرنا کہ میں نے نفاق کیا ہے، میں نے اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کیا، اتنے لوگوں کی مدد کی ہے. آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اللہ کی توفیق سے کیا ہے. اگر اللہ یہ توفیق آپ کو نہ دیتا تو آپ یہ کام قطعاً نہیں کر سکتے تھے. پھر جو آخری بات یہاں پر، جو ایک جملہ بہت زبردست ہے جو میں یہاں پر آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ میری دنیا اللہ کے بندوں کے لیے اور خصوصاً خود میں اور میرا وقت اللہ کے لیے ہے، تو جب آپ بھی اللہ کے ہیں، آپ کا وقت بھی اللہ کا ہے، تو پھر لالچ کس بات کی؟ پھر تو انسان کا دل اتنا کھلا اور اس کا ظرف اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے بندوں کے لیے وہ وقف کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے. تو لالچ، ہم بچپن میں سنتے آئے تھے لالچ بری بلا ہے. کلاس 1 اور 2 کی کتابوں میں ایک خاص چیپٹر ہوا کرتا تھا. اس چیپٹر کو ہم نے بچپن سے پڑھا ہوا ہے اور ہم سب کے ذہنوں میں یقیناً موجود ہوگا، لیکن کیا ہم نے اس کو عملاً اپنی زندگیوں میں شامل کیا؟ تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں اللہ رب العزت کی ذات سے اور آپ سب سے بھی کہ میری یہ ویڈیو آپ سب کو کچھ نہ کچھ سوچنے پہ مجبور کرے گی، اپنا دسترخوان وسیع کرنے پہ مجبور کرے گی، آپ کو یہ سوچنے میں مجبور کرے گی کہ کہیں میں اس لالچ کی وجہ سے اپنے سگے رشتہ داروں کا حق تو نہیں مار رہا، کہیں میں ان کو دینے میں کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہا، کہیں میرے اندر سے رب کی ذات پر توکل اور بھروسہ اتنا کم ہو گیا ہے کہ میں ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہوں کہ اگر میں نے دے دیا تو پھر میں کیا کھاؤں گا.
آپ کو اللہ کھلا رہا ہے، جس نے کل کھلایا تھا وہ آج بھی کھلا رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ آئندہ بھی کھلائے گا۔ وہ رب سب کو دیتا ہے، کیا ہم دینے والے ہیں؟ یہ آپ سب کے لیے ایک سوال ہے۔ تھینک یو سو مچ۔